جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ڈیولپمنٹس، جو ایک تو جو فورن منسٹر آئے تھے روس کے، ان کی وزٹ کے سلسلے میں جو مشترکہ بیانیہ، اور اس کے بعد پھر آج جو پاکستانی فورن آفس کی بریفنگ میں جب مودی کے یہاں آنے کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ان کو ہوسٹ کر سکتے ہیں بشرطے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوں۔ اس پر ہم بات چیت کرتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو فورن منسٹر کا دورہ تھا، روسی فورن منسٹر کا، یہ میرے خیال 9-10 سال کے بعد کسی امپورٹنٹ دورہ کسی بھی روسی اہلکار کا تھا، اور اس لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ لوور لیول کے اوپر بات چیت چل رہی تھی، روس کے ساتھ ہمارے کمیونیکیشن کھلی ہوئی تھی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ روس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے خطے کی صورتحال کے سلسلے میں، اور اس میں 2-3 چیزیں جو ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہندوستان نے اپنے تھوڑا سا تبدیل کیا رخ اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو کہ ان کی روس کے ساتھ تھی پہلے، ویسے تو وہ اپنے آپ کو نان الائنڈ کہتے تھے، لیکن روس کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ تھی، اس کو چھوڑ کر انہوں نے امریکہ کی طرف جب راغب ہوئے تو روس نے اس کو کوئی اچھا محسوس نہیں کیا، آلدو انہوں نے اپنے روابط توڑے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کھلی رکھی ہوئی ہے، لیکن گائے بگائے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ روس نے کم از کم 3 بڑی کانفرنسز ہوسٹ کی ہیں افغانستان کے سلسلے میں، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، اور پھر ابھی حال ہی میں مارچ میں، جس میں وہاں پر پیس پروسیس کے سلسلے میں سب لوگوں کو ساتھ بٹھا کر تو جن کو انہوں نے مدعو کیا، تو اس لیے روس کی جو اہمیت ہے اس خطے میں وہ انڈرسٹینڈیبل ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ چین اور روس تقریباً ایک ہی بلاک کے ممالک ہیں، تو چین کے ساتھ ہماری بہت گہری دوستی ہے اور بڑی دیر پا ہے، بڑی پرانی ہے، تو اس لیے قدرتی طور پہ یہ بات بنتی ہے کہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ روس کو ضرورت بھی ہے کہ اس کو ایک آؤٹ لیٹ ملے گرم پانیوں کی طرف عربین سی میں، اور سی پیک ابھی اس کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے۔ روس کا کافی اثر رسوخ بڑھ رہا ہے ایران میں، وہاں سے بھی ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ چابہار یا ان کی بندرگاہوں کے تھرو جو ہے وہ گرم پانی تک پہنچے، تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بڑا اہم دورہ تھا، جو بات چیت ہوئی دیکھنے میں وہ زیادہ اس کا اکنامک اسپیکٹ اس کے زیادہ تھے، نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کی بات ہوئی، اور ٹریڈ کی آپس میں بات چیت ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ روس نے یہ آفر بھی کی کہ اگر کسی بھی قسم کی ملٹری ہارڈ ویئر کی ضرورت ہو پاکستان کو تو وہ بھی انہوں نے انڈیا دیا کہ ہم دے سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ویسے تو روس کے ساتھ ہم ہیلی کاپٹرز وغیرہ لیتے رہتے ہیں، ٹینک بھی پہلے ہمارے پاس رہے ہیں، ٹینکوں کے انجن بھی وہاں سے لیتے رہتے ہیں، تو پاکستان کے لیے شاید S-400 جو اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم ہے اس کی بات چیت کبھی چلے، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ تو وہ جو شفٹ جو ہم بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کی شفٹ جو ہے وہ ابھی ویسٹ سے ایسٹ کی طرف ہونی چاہیے، تو اس کے ابھی نظر آ رہے ہیں، انڈیا ایسا دیا جا رہا ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ شفٹ ایسا ایسا ہوتی ہے، ایک دم ہو نہیں سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فورن پالیسی اور جو فورن پالیسی چلانے والے لوگ ہیں فورن آفس میں، انہوں نے بڑے احسن طریقے سے یہ سارا کام کیا ہے، بجائے اس کے کہ جلد بازی کرتے اور ایک دم کچھ شو کرتے، وہ پورا ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان بھی۔ حالانکہ اچھی طرح ہمیں معلوم ہے اور ہمارے لیڈرز کو بھی معلوم ہے کہ چین کے ساتھ ہماری دوستی گہری اور دیر پا ہے، اور امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی ٹیمپریری ہوتی ہے، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ابھی ان کو چونکہ ضرورت ہے افغانستان کے سلسلے میں، تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو شفٹ نظر آ رہی ہے پاکستان کی فورن پالیسی میں، اور اگر یہ کامیابی سے آگے چلتی رہی تو جو لوگ کہہ رہے تھے، جو بڑے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، وہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ سی پیک کو ہم نے سلو کر دیا ہے، اگر بظاہر سلو نظر آ بھی رہی ہے تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں آپ اس میں تیزی دیکھیں گے۔ صرف یہ ہے کہ پاکستان پر دباؤ آئے گا اور بھی، اور یہ دباؤ زیادہ معاشی ہوگا، کیونکہ امریکہ کی طرف سے، امریکہ کے حلیفوں کی طرف سے، کہ وہ ہمیں باز رکھنے کی کوشش کرے گا کہ آپ کیوں یہ پینگیں بڑھا رہے ہیں روس کے ساتھ اور سب کچھ۔ لیکن میرا خیال ہے پاکستان از ویری کلیئر
ہمیں اپنی انٹرسٹ کو دیکھنا ہے اور اس کے پیچھے جو ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں یہ شفٹ ہوگی فارن پالیسی میں, اور کچھ دشواریوں سے بھی ہمیں گزرنا پڑے گا, لیکن الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ انشاءاللہ اچھا ہوگا. جی